آج ویو 360 میں عورت مارچ پر تنازع، مسئلہ مطالبات ہیں یا انہیں بیان کرنے کا طریقہ۔ Jalila Haider of Pakistan, known as the Iron Lady of Balochistan. امریکہ کا ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی پاکستانی جلیلہ حیدر سے ملاقات۔ اور پی ایس ایل پشاور نہیں پہنچے مگر فین اسٹیڈیم پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے مسائل کیا ہیں اور حقوق کا مطالبہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آج اسی پہ بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ اب سے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک میوزک فیسٹیول منعقد ہوا جس میں کئی سو افراد زبردستی گیٹ توڑ کر بھی داخل ہو گئے۔ دھکم پیل میں وی آئی پی پلیٹ فارم گر گیا اور بھگدڑ مچ گئی اور اس کے دوران بہت سی خواتین کو جنسی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ خواتین نے اپنے ساتھ پیش آنے والے انتہائی بھیانک واقعات کی تفصیل بھی لکھی۔ ٹویٹر پہ رد عمل کچھ یوں تھا کہ کسی کو ہاتھ لگانے کا چھوٹا سا موقع بھی ان بیمار ذہنوں کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیٹ نائٹ ایسی تقریبات پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کا تحفظ صرف کانسرٹ ہی نہیں، ہر جگہ کرو، سڑکوں پر بھی لڑکیاں محفوظ نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں مردوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی گئی جس کے لیے خواتین بھی قصوروار ہیں۔ اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان میں خواتین عوامی مقامات پر پوری طرح محفوظ نہیں، لیکن ان کے جسمانی، معاشرتی اور معاشی تحفظ کے لیے آواز کیسے اٹھائی جائے، اس وقت زیادہ بحث اس نقطے پہ ہو رہی ہے۔ لاہور کے بعد اب اسلام آباد کی عدالت میں بھی خواتین کے عالمی دن پر عورت مارچ کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی ہے اور عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ مارچ قانون اور اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے اور اس کے لیے منتظمین کو پابند کیا جائے اور ضروری پابندیاں بھی عائد کی جائیں۔ اب عورت مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مذہبی اور قدامت پسند گروہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لاہور کی دیواروں پہ مارچ کے تشہیری پوسٹرز لگائے گئے تو کچھ ہی دیر میں انہیں پھاڑ دیا گیا۔ پھر اسلام آباد کی ایک دیوار پہ 2 اکیلی لڑکیاں کے عنوان سے ایک پینٹنگ جب بنائی گئی تو اس پہ بھی سیاہ رنگ مل دیا گیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اسی ہفتے اپنے فیصلے میں کہا کہ رائے کا اظہار ہر شہری کا حق ہے اور مارچ کو مکمل سیکیورٹی بھی فراہم کی جانی چاہیے، لیکن مارچ کے منتظمین کو بھی پابند کیا کہ وہ شرکاء کی جانب سے اخلاقی حدود کا احترام یقینی بنائیں۔ سمن خان آج بتا رہی ہیں کہ لاہور میں عورت مارچ کے منتظمین اور مخالفین اپنے موقف کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں۔ چلی سے دنیا بھر میں پھیلنے والا یہ فیمنسٹ ترانہ کہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے لیے ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو نظام کا حصہ ہے۔ ترانے کا عنوان ہے ریپسٹ از یو۔ پچھلے سال کی مارچ پر شدید تنقید کے بعد اس سال نہ صرف اس کے تشہیری پوسٹرز پھاڑ دیے گئے بلکہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے اس کے خلاف عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے۔ ہم کو نہیں روکنا چاہ رہے، جو ان کے مسائل ہم ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے قانونی اور آئین کا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ آئیں، آپ پر آواز اٹھائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، آپ کے جو مسائل ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا پارلیمنٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں اور آپ باقاعدہ عدالتوں میں بھی آئیں۔ سال 2019 میں ہونے والے عورت مارچ کے کچھ پلے کارڈز سوشل میڈیا پر بحث کا باعث بنے تھے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کے پیغام کو درست طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ پلیکارڈ جیسے بھی تھے جو کہ منیمم ویج کی بات کر رہے تھے، یونینائزیشن کی بات کر رہے تھے، جبری گمشدگی کی بات کر رہے تھے۔ نمایاں وہ ہوئے جو پرٹیکولرلی اٹینشن گرابنگ تھے۔ میرا جسم ہے یہ، میری مرضی کے خلاف کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مطلب ہے میرا جسم میری مرضی کا، جو کہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، اور مس انڈرسٹینڈ شاید اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ لیکن خواتین کے ایسے حلقے بھی ہیں جو عورت مارچ کے پیغام کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمارا پیغام ہے کہ فیمنزم ریجیکٹ فیمنزم، حقوق ہمارے پاس موجود ہیں، کمپلیٹ ہیں، ہاں اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس طرف آئیں۔ استحصال سے پاک معاشرہ، خود مختاری، معاشی وسائل، اپنے جسم کی حفاظت، نظام عدل، تعلیم اور صحت کے حصول میں خود کفیل ہونا، یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جو عورت مارچ 2020 میں اٹھائے جائیں گے۔
لاہور کے اثر ریسورس سینٹر میں ان دنوں جاری ایک نمائش یہ بتاتی ہے کہ مساوی شہری حقوق سے لے کر وراثت میں حصہ پانے تک خواتین کو قانونی تحفظ بھی سڑکوں پر نکلنے کے نتیجے میں ہی ملا۔ 1948 میں 3000 عورتیں گئی تھیں چارٹر ڈیمانڈز، ان کے جو ڈیمانڈز تھے، اور انہوں نے جا کے اسمبلی کے سامنے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے تھے۔ خاص طور پہ مولوی کہہ رہے تھے کہ یہ بےہودہ عورتیں ہیں۔ فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑی تھیں ایوب خان کے دور میں، اس وقت بھی ان کو بھی کہا تھا کہ وہ بےہودہ عورتیں ہیں۔ تو یہ بےہودہ عورت تو ہم شروع سے ہی سنتے آئے ہیں۔ مختلف حلقوں کی مخالفت کے باوجود عورت مارچ سے منسلک خواتین 8 مارچ کو ملک بھر کی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بہت سے مرد ان کا ساتھ دیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ عورت مارچ کے منتظمین نے شرکاء سے درخواست کی ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں متنازع بیانات پہ مبنی پوسٹرز بنانے کے بجائے ایسے پوسٹرز لے کے آئیں جو مسائل کو اجاگر کریں۔ اب عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے خود 70 نکات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈز جاری کیا ہے، جس میں معاشی انصاف جیسے مناسب آمدن، مردوں کے برابر تنخواہ، آسان قرضوں کے حصول، اور اس کے علاوہ جبری مشقت اور جہیز کے خاتمے جیسے نکات شامل ہیں۔ اسی طرح ہر الیکٹڈ باڈی میں خواتین کی 33% نشستوں، ٹرانسجنڈر افراد کے لیے مواقع اور عوامی مقامات پہ سبھی کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے میں مدد جیسے مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی عورت مارچ کی تیاریاں ان دنوں عروج پہ ہیں۔ ہمارے ساتھی محمد ثاقب بتا رہے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں بحث مختلف حلقوں میں حقوق کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یہ خواتین عورت مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مختلف حلقوں کے دباؤ کے باوجود عورت مارچ کی منتظمہ اور معروف سماجی کارکن بکو ہے رقص تیرا شیما کرمانی کہتی ہیں کہ یہ آواز اٹھانا ان کا جمہوری حق ہے اور اس سے اختلاف کرنا دوسروں کا حق۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر انسان ہمارے ساتھ اگری کرے گا یا ہر عورت بھی ہماری ہر بات پہ اگری کرے گی، ضروری بھی نہیں ہے اگری کرنا۔ بیسک چیزوں پہ اگریمنٹ ہو کہ ہم کو ایک ایسا نظام، ایک ایسا سماج چاہیے جہاں پہ برابری ہو، جہاں ایکوالٹی ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں پہ ہم کو صرف بحیثیت عورت نہیں جج کیا جائے اور یہ کہا جائے کیونکہ تم عورت ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رولز ری ڈیفائن کرنے چاہیے، ان پہ سوال اٹھانے چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ایک بہترین حل کی طرف لے کر آئیں۔ دوسری جانب اس وقت ایسی آوازوں کی کمی نہیں جو کہتی ہیں کہ حقوق کی جدوجہد میں معاشرتی اقدار طریقہ کار سے زیادہ اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہذب انداز میں، کیونکہ اگر عورت اس طرح کی بات کرے کہ اس کی عزت ہی خراب ہو رہی ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ دائرے کے اندر ہی رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دیے ہوئے دائرے کے اندر، اسلام ہمیں ہر طرح کی اجازت دیتا ہے، ہم اس دائرے سے باہر نکلنے کے بجائے مہذب انداز میں اسی دائرے کے اندر وہ جدوجہد کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اسی دائرے میں ہی چل رہے ہیں۔ اس بحث کا یہ اثر تو ضرور ہوا ہے کہ عام شہری بھی اب مختلف پلیٹ فارمز پر آواز اٹھانے کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں۔ کہ عورتوں کو بولنا پڑ رہا ہے، عورتوں کو شور مچانا پڑ رہا ہے۔ پوری 21 سینچری سے ہم ڈسکشن، بحث و مباحثہ سنتے آ رہے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں عورتوں کو اپنی عزت خود کرانی چاہیے۔ جو بھی میں کہتی ہوں چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ اپنے رائٹس کے لیے ضرور بولے، لیکن وتھ سم ڈگنیٹی، اور ایسے رستہ اختیار کرے کہ کوئی آپ کی بات کو سنے اور کنونس ہو جائے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے پدرشاہی معاشروں میں جمہور کی آواز دبانے کا وقت آہستہ آہستہ ڈھل رہا ہے، مگر خدشہ یہ ہے کہ بات کرنے کے صحیح انداز پر بحث میں کہیں اصل بات ہی نہ کھو جائے۔ سدرا ڈار کے ساتھ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق مؤثر بحث کیسے کی جا سکتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عارفہ سید ہزارہ سے، جو تاریخ کی استاد ہیں، بذریعہ اسکائپ لاہور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ تاریخ کی استاد ہیں، آپ نے پاکستان میں بہت کچھ بدلتا دیکھا ہے، آج کے دور میں جس طرح احتجاج کیا جا رہا ہے، جیسے اپنی بات کہی جا رہی ہے، اور جس انداز سے اختلاف کیا جا رہا ہے، وہ ماضی کے مقابلے میں ہمیں زیادہ جارحانہ، زیادہ اگریسو نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے تو پہلے اگر آپ مجھ سے اس کا بہت ہی مختصر جواب چاہیں گی تو یہ ہے
کہ ہم اپنی برداشت کھو بیٹھے. ہم سے کسی کی بات گوارا نہیں ہوتی. ہم کسی کو دوسرے کی بات سمجھنے کا موقع نہیں دیتے. اور اس لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہوں وہی صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اس سے ایک طرح کا تناؤ، ایک ٹکراؤ، ایک تنازع پیدا ہو رہا ہے. یہ مسئلہ بنیادی طور پر اس بات کا ہے کہ یہ ڈھونڈا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ زبان تو ہمارے سیاسی رہنما بھی بولتے ہیں، ان کی آواز بھی ویسے ہی اونچی ہوتی ہے. ان کی زبان سے بھی تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ ادا ہوتے ہیں. تو آپ کس کس کا شکوہ کیجئے گا؟ بنیادی طور پر یہ معاشرہ اپنا ضبط کھو بیٹھا ہے. اچھا، کسی بھی قسم کا پیغام جب سامنے آتا ہے تو اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے، یہ ہر شخص اپنی ذہنیت، اپنے تجربات، اپنے ماحول کے مطابق نکالتا ہے. جو پوسٹر پچھلے سال کے تھے، جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی انفیکٹ کہ جب ہر انسان اس کا مختلف مطلب نکال رہا ہے، جیسے میرا جسم میری مرضی کا جو پوسٹر ہے، جو مارچ کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ تحفظ ملے کہ کوئی اس کو زد و کوب نہ کرے، پریشان نہ کرے. لیکن جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین کی اور ملک کی جو اقدار ہیں انہی کے منافی ہے. تو ڈیسنسی اور جو دائرہ جس کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بات کا وزن یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اپنے معنی صحیح طور پر دوسروں تک پہنچا سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف چاہیں کہ اعتراض کریں، اختلاف کے لیے مسئلہ ڈھونڈیں، تو بجائے اس کے کہ کسی چیز کو مصالحت سے اور خاموشی سے طے کر لیا جائے، پھر آپ اس کو ایک تنازع میں بدل دیتے ہیں. یہ تو قوم کا مزاج ہو گیا. اچھا، اب لائنز ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ڈرا ہوئی میں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مارچ کی حمایت میں ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو مخالف ہیں، لیکن ایک طبقہ درمیان کا بھی ہے اور اس طبقے کا یہ کہنا ہے کہ مارچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا آغاز گھروں کے اندر ہوتا ہے، وہاں پہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ مسائل کے بارے میں توجہ دلانے کا پھر بہتر طریقہ کیا ہے یا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ضابطۂ اخلاق کو ماننے لگیں. ہم سب لوگ اپنی زندگی کی تنظیم پر اکٹھے ہو جائیں اور بجائے اس کے کہ ہم تقسیم ہوں، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. بنیادی حق کے ہوتے ہیں، نہ عورتوں کے ہیں نہ مردوں کے، اور انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہونا چاہیے. اور آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو دین کا استعمال کیا جاتا ہے اس گفتگو میں اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلام نے ایک دائرہ کار خواتین کے حقوق کا واضح کیا ہوا ہے، تو ایسی باتوں کی، ایسی مارچز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ بتائیے گا کہ دین کا اس گفتگو میں کیا رول ہے؟ دین نے حقوق دیے ہیں کیا؟ لوگوں نے دیے ہیں؟ اگر ہم واقعی دین کی باتوں کو ماننے والے ہوتے اور ہر شخص دین کی بتائی ہوئی بات کی قدر کرتا تو اس طرح کی آوازیں اٹھتی نہیں تھیں. دین میں کہیں نا انصافی نہیں ہے. اور آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، فیمنزم کا لفظ جو ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں صرف دنیا بھر میں ہی اس کی ایک بڑی منفی انداز سے بھی تشریح کی جاتی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں فیمنزم کا کیا مطلب نکالا جانا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ مل کے بیٹھیں اور انسانی حقوق کی پاسداری اور ہر شخص کی شخصی عزت اور شخصی تحفظ کو دیکھیں. ہم لفظوں کے گورکھ دھندے میں کیوں پھنس گئے؟ زندگیاں لفظوں سے نہیں قدروں سے تعبیر ہوتی. یعنی الفاظ سے اور صنف سے بالاتر ہو کے انسانیت پہ توجہ دے کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ڈاکٹر عارفہ سید ہزارہ ہمارے ساتھی لاہور سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان میں انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ خواتین کو بلا خوف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن یہ تحریک صرف عورتوں کے عالمی دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بقول جلیلہ کے ہزاروں سال سے جاری پدرشاہی نظام کے خلاف ایک جنگ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے کے موقع پہ جلیلہ حیدر نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں.
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین میں اس سال انسانی حقوق کی علمبردار جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں۔ Jalila Haider of Pakistan. بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی جلیلہ پاکستان میں انسانی حقوق بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے سرگرم ہیں۔ انہیں بلوچستان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ جو ویمن آف کریج ہے یہ مجھے نہیں ملا، ان سب عورتوں کو ملا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں، مگر اسپیسیفکلی جو بلوچستان میں عورتیں ہیں جو محکوم ہیں، جو اپنے پیاروں کی تلاش میں کیمپوں میں بیٹھے ہیں، اور جو عورتیں بیوائیں ہیں جو دہشت گردی میں مارے گئے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں منعقدہ تقریب میں پاکستان سمیت 12 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین کو امریکی خاتون اول ملانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کریج ایوارڈز دیے گئے۔ میں ان تمام غیر معمولی خواتین کی ذاتی کہانیوں سے بہت متاثر ہوتی ہوں۔ کچھ تو حقیقی دہشت گردی کے ماحول میں حیران کن ہمت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ داستانیں ہر جگہ موجود بہادر خواتین کی طاقت اور عزم کی عکاس ہیں۔ خواتین گفتگو کا موضوع یا ٹرینڈ بننے کی بجائے بزنس اور اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ کے حقیقی مواقع حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ جلیلہ حیدر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تحریک اور عورت مارچ متنازع بنا دیے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی تحریک اٹھتا ہے پاکستان میں ایک دم سے ایک اور حلقہ ہے جو ہر چیز پہ ایشو اٹھاتے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن میں آپ جو جس جہاں بھی شہر میں بھی ہیں آپ مارچ کریں اور اپنے پلے کارڈز اٹھائیں، یہ نہ ڈرے کیونکہ آپ کے خلاف کچھ اور عناصر بھی کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے مارچ نہیں کرنا، مگر اپنی یہ جدوجہد صرف 8 مارچ کو نہ رکھے۔ یہ ایک طویل جدوجہد ہے، یہ 5000 سال کے پدر شاہانہ سوچ کے خلاف جدوجہد ہے۔ جلیلہ کو خوشی ہے کہ امریکی حکومت نے ان کی کاوشوں کو سراہا، لیکن ساتھ ہی افسوس بھی کہ ان جیسے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی اکثریت کی خود ان کے ملک میں قدر نہیں۔ گورنمنٹ کے سائڈ سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی ریکگنیشن نہیں ملی۔ البتہ گورنمنٹ نے ہم دیتے ہیں کہ ہم لوگ شاید حکومت کے خلاف کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو حقوق کی بات کرے، انسان قانون کے بالادستی کی بات کرے، یا رول آف لا یا ہیومن رائٹس کی بات کرے، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کسی فورن ایجنڈا پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان ایوارڈز کا آغاز 2007 میں کیا گیا تھا اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہر سال دنیا بھر سے ایسی خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ملک میں امن، انصاف، انسانی حقوق، صنفی برابری اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے غیر معمولی ہمت اور قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اب تک دنیا بھر کے 77 ممالک سے 146 خواتین اسے حاصل کر چکی ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال پر کیسے بات کی جائے، حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی، اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنے کامنٹس ہمیں دیجیے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ کرونا وائرس کے خلاف پہلی ممکنہ ویکسین کا اب انسانوں پر تجربات کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ ویکسین کرونا وائرس کی نشاندہی کے بعد ریکارڈ 6 ہفتوں کے اندر ایک امریکی کمپنی ماڈرنا نے تیار کی ہے۔ دیگر کئی کمپنیاں بھی اپنی ویکسینز کو انسانوں پر تجربات کے مراحل میں داخل کرنے پہ کام کر رہی ہیں۔ اب تک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگ ماسک کا سہارا لے رہے ہیں اور جنہیں ماسک نہیں مل رہے وہ پریشان بھی ہیں، لیکن کئی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ماسک کووڈ-19 نامی مرض سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس مسلسل پھیل رہا ہے، لوگ حفاظتی ماسک خریدنے کے لیے دوڑیں لگا رہے ہیں، لیکن ماسک کی سپلائی ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ یہ چیز صحت عامہ کے محکموں کے لیے باعث فکر ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ماسک خریدنے کے لیے کیوں لوگوں کی قطاریں لگی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے صحت کے عملے کے لیے ماسک نہ ملنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارے تمام ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہوگا۔ کمیونٹی میں ان ماسک کا کوئی کردار نہیں۔ ان ماسک کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز اور اس وائرس سے متاثرہ مریضوں اور ان کے خاندان والوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ان کو پہننے سے انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو ممکنہ طور پر آپ کو اس سے تحفظ کا ایک غلط احساس ہو رہا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرسز ان چیزوں پر جا کر لگتے ہیں جنہیں آپ سارا دن چھوتے ہیں، جیسے ریلنگز، سیٹس، درازوں کے ہینڈلز اور پیسے۔ لیکن خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہیں ہاتھ دھونا، چہرے کو چھونے کی کوشش نہ کرنا، ہاتھ ملانے کے مقابلے میں کوہنیاں چھو کر ہیلو کرنا، اور اس کے ساتھ ایسے ماحول میں نہ بیٹھنا جہاں ہوا کا گزر نہ ہو یا جہاں کوئی بیمار ہو۔ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام ماحول ایسے ہوں جہاں سے ہوا کا گزر اچھی طرح ہوتا ہو۔ اگر آپ کسی ایسی بند گاڑی میں ہیں جس میں ری سرکولیشن آن ہے تو خود اپنی سانس اور گاڑی میں موجود دوسروں کی سانس کو بھی اندر لے جا رہے ہیں۔ تاہم امریکہ میں صحت کے ایسے ماہرین بھی ہیں جو وائرس کی انفیکشن سے بچنے کے لیے عام لوگوں کے ماسک پہننے کی افادیت کو بالکل مسترد نہیں کر رہے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ کے حکمران سن لے، خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں پشاور اور کوئٹہ کی ٹیمز اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیل رہی، جس سے ان شہروں میں شائقین کرکٹ کچھ ناراض بھی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور کے اسٹیڈیم کی پچ بھلے ہی خالی ہے، سٹینڈز میں تماشائیوں کا ہجوم پھر بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں آج مزید بتا رہے ہیں عمر فاروق۔ تماشائیوں کا شور و غل، ہلا گلا، یہ منظر ہے پشاور کے کرنل شیرخان اسٹیڈیم کا، جہاں کرکٹ تو نہیں کھیلی جا رہی لیکن فینس کو اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھنے کا موقع پھر بھی مل رہا ہے۔ میں اپنے زلمی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہوں، اس لیے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر آیا ہوں میچ دیکھنے کے لیے۔ یہ بڑی سکرین زلمی فاؤنڈیشن نے نصب کی ہے تاکہ پی ایس ایل کی رونق سے پشاور والے بالکل ہی محروم نہ رہ جائے۔ یہاں پر میچز نہیں ہو رہے تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، ان کو یونائٹ کیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا زلمی فین پارک ہے جو ابھی تک بنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال پشاور میں پی ایس ایل میچز کروانے کا اعلان کیا ہے، جس سے فینس کافی خوش ہیں۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بسز پشاور سے جو ہے تو یہاں کے فینس کو لے کے راولپنڈی تک جائے گی، وہ کافی اچھا انیشیٹو ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو لائیو دیکھنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ کرکٹ کو یہاں پہ لے کر آئیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پشاور میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جبکہ کئی بین الاقوامی بلاگرز نے بھی شہر کی تاریخ و ثقافت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پشاور میں کرکٹ فینس کو امید ہے کہ آئندہ سال پاکستان سپر لیگ کے میچز میں وہ کھلاڑیوں کو بڑی سکرینز پر نہیں بلکہ اپنے سامنے میدان میں دیکھیں گے۔ عمر فاروق، صرف امریکہ، پشاور۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ facebook.com/view اردو کا پیج آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ آپ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام دونوں پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ 8 مارچ کو ویمنز ڈے کے موقع پہ اگر آپ بھی کوئی پوسٹر لے کے باہر نکلتے ہیں تو اس کی تصویر #urduvoa کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔